بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی دوست نے سوال پوچھا ہے کہ روزے کی حالت میں کرونا ٹیسٹ کروانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ میں نے یہ سنا ہے کرونا ٹیسٹ کے حوالے سے کہ کاٹن کے ذریعے ناک سے سیمپل لیتے ہیں اور اس سے پھر کرونا کا ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اگر کاٹن کے ذریعے ناک سے سیمپل لیا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ قائم رہتا ہے۔ کسی دوست نے پوچھا ہے کہ شوگر کا مریض روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ میں کئی ایسے مریضوں کو جانتا ہوں جنہیں 15 سال سے 20 سال سے شوگر کا مرض لاحق ہے، لیکن انہوں نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا۔ وہ سحری کے وقت دوائی استعمال کر لیتے ہیں، پھر افطاری کے وقت استعمال کر لیتے ہیں اور روزے رکھ رہے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی ایسا مریض ہو جس کا مرض بگڑ چکا ہو اور وقفے وقفے سے دوائی لینا ضروری ہو، شوگر کنٹرول نہ ہو، وہ 15-16 گھنٹے مسلسل دوائی کے بغیر رہ نہیں سکتا، اور کوئی اللہ کا ڈر رکھنے والا ڈاکٹر، کوئی خدا خوفی رکھنے والا ڈاکٹر اس کو مشورہ دے کہ تم روزہ نہ رکھو، تو پھر وہ مریض روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اگر اس کی مجبوری ہے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد دوائی استعمال کرنا، ورنہ شوگر کنٹرول نہیں ہوتی، وہ بہت زیادہ بگڑ جاتی ہے، تو پھر ایسا مریض جو ہے مجبوری کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اگر رمضان شریف کے بعد صحت بہتر ہو، وہ روزہ رکھ سکتا ہو، تو پھر وہ روزے کی قضا کرے گا، لیکن اگر صحت ٹھیک نہیں ہوتی، شوگر کنٹرول نہیں ہوتی، وہ مسلسل 15-16 گھنٹے دوائی کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو اب وہ دائمی مریض ہے، لہٰذا اس کو اجازت ہے کہ وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ اور فدیہ کیا ہے؟ اس سال جو موجودہ گندم کی قیمت کے حساب سے ایک روزے کا فدیہ مقرر کیا گیا ہے، وہ 125 روپے ہے۔ تو 30 روزوں کا آپ حساب لگا لیں، اگر اس نے 30 روزے چھوڑے ہیں، ایک روزے کا جو فدیہ ہے وہ 125 روپے گندم کے حساب سے، اور اگر جو کے حساب سے کوئی فدیہ دے، اللہ نے توفیق دی ہے، تو پھر ایک روزے کا فدیہ 320 روپے ہے۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کا ادب کرنے، روزے رکھنے کی توفیق دے، جو بیمار ہیں انہیں اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ کسی دوست نے پوچھا ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں؟ پہلی گزارش تو میں یہ کروں گا کہ جہاں تک ممکن ہو آپ روزے کی حالت میں انجیکشن نہ لگوائیں، اسے مؤخر کریں افطاری تک، افطاری کے بعد انجیکشن لگوائیں۔ دوسری بات، وہ مسائل جن میں قرآن مجید احادیث مبارکہ نے صراحتاً کوئی حکم نہیں دیا، ان مسائل میں قرآن و حدیث کے اصول سامنے رکھ کے مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے۔ تو یہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگانا یہ انہی مسائل میں سے ہے، یعنی اجتہادی مسائل میں سے ہے۔ آپ جس معتبر عالم دین پر اعتماد کرتے ہیں، اس کے اجتہاد کے مطابق آپ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بعض مستند علماء نے ہی اجتہاد کر کے یہ فتویٰ دیا کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے آپ رگ میں لگائیں چاہے گوشت میں لگائیں۔ بعض ہمارے بزرگوں نے، مستند علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ رگ میں انجیکشن لگانے سے، وین میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، گوشت میں انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ بھی ایک اجتہاد ہے اور اس پر بھی فتویٰ موجود ہے۔ میں ایک ادنا طالب علم ہوں، میں نے اس مسئلہ پر جہاں تک غور و فکر کیا ہے اور تمام فتاویٰ کو سامنے رکھا ہے، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ حتی الامکان کوشش کریں روزے کی حالت میں انجیکشن کو مؤخر کریں، افطاری کے بعد لگوائیں،
لیکن اگر مجبوری ہو، انجیکشن لگوانا ضروری ہو روزے کی حالت میں، تو جب آپ نے انجیکشن لگوا لیا روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے آپ وین میں لگوائیں چاہے آپ گوشت میں لگوائیں، روزہ دونوں صورتوں میں ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ ہاں اس کی قضا ہے، اس کا کفارہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے مجبوری کی حالت میں انجیکشن لگوا لیا تو متاخرین ہمارے فقہاء نے اس پر بھی فتویٰ دیا ہے کہ دونوں صورتوں میں روزہ فاسد ہو جائے گا، اور میں یہ عرض کروں گا کہ احتیاط اسی میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ کسی دوست نے سوال پوچھا ہے کہ خون نکلوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ آپ بلڈ ٹیسٹ کے لیے خون نکلواتے ہیں یا کسی مریض کو ایمرجنسی میں جان بچانے کے لیے آپ نے خون دینا ہے، اس کے لیے خون نکلواتے ہیں، یا شوگر چیک کرنے کے لیے آپ نے خون نکالا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے روزے پہ کوئی حرج، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ روزے کی حالت میں بلڈ ٹیسٹ کے لیے خون دے سکتے ہیں، MIR کروا سکتے ہیں، CT اسکین کروا سکتے ہیں، روزے کی حالت میں اس کی اجازت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔